حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ کنکریوں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس وقت اسے رحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1001۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے افلاح نامی غلام کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تو پھونک مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افلاح، اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1002۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو، خواہ تم نماز میں ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1004۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور آ کر نماز دہرائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1006۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1007۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، چنانچہ آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو پھر واپس چلے گئے اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ اسی حالت میں رہیں۔ پھر آپ گئے، غسل کیا، پھر تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، میں جنبی تھا اور میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1009۔ اور امام مالک نے عطا بن یسار سے مرسل روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1010۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کنکریوں کی مٹھی بھری تاکہ وہ میری مٹھی میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ان پر سجدہ کیا کرتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1011۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں اللہ کی لعنت کامل کے ذریعے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ لیکن وہ 3 مرتبہ پیچھے نہ ہٹا، تو پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت یہاں بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1012۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے بول کر جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس واپس آئے اور اسے بتایا، جب تم میں سے کسی شخص کو حالت نماز میں سلام کیا جائے تو وہ بول کر جواب نہ دے بلکہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1013۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت تردد پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت ہی میں 2 سجدے کر لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1014۔ عطا بن یسار ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4،
تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے یہ رکعت 4 مکمل کرنے کے لیے پڑھی ہیں تو پھر وہ 2 سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1015۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر 5 رکعتیں پڑھیں۔ آپ سے عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں بھول جاتا ہوں، بس جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ درست بات تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے، اور اس بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1016۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر مسجد میں رکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، گویا آپ غصے کی حالت میں تھے۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیا، اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے باہر چلے گئے۔ باقی صحابہ نے کہا، کیا نماز مکمل کر دی گئی ہے؟ صحابہ کرام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن وہ بھی آپ سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ صحابہ میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اسے ذوالدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھولا ہوں، نہ نماز کم کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے ہی ہے جیسے ذوالدین کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی مثل یا ان سے زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ چنانچہ انہوں یعنی تلامذہ نے ابن سیرین سے پوچھا، پھر آپ نے سلام پھیرا؟ وہ بیان کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1017۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز ظہر پڑھائی تو آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد نہ بیٹھے، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1018۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1019۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے، اگر مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1020۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو خرباق نامی شخص جس کے ہاتھ لمبے تھے آپ کے گھر کے راستے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول،
پھر اس نے آپ سے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینے کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1021۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1023۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے سورہ انشقاق اور سورہ علق کی تلاوت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1024۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے جبکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سجدہ فرماتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، بس ہم اکٹھے ہو جاتے حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1025۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1026۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سورہ صاد کا سجدہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1027۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا میں سورہ صاد کی تلاوت پر سجدہ کروں؟ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، پس آپ ان کی راہ کی اقتداء کریں۔ انہوں نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں جنہیں ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1028۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حج کو فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جو شخص 2 سجدے نہیں کرتا اسے ان 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1030۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، پس جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1032۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، پس میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ میں نے اسے یہ پڑھتے ہوئے سنا اے اللہ میرے لیے اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ لے، اس کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما، اسے اپنے ہاں ذخیرہ بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ ابن عباس نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو وہی دعا کرتے ہوئے سنا جو آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے متعلق بتائی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1036۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے اور جو آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھے قریشی نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھری اور اسے اپنی پیشانی تک لایا اور کہنے لگا میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1037۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ صاد کی تلاوت پر سجدہ کیا اور فرمایا
داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے سجدہ کیا جبکہ ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1038۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں یعنی کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1039۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 اوقات جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، نصف النہار کے وقت حتیٰ کہ وہ زوال کی طرف جھک جائے، اور جب وہ غروب کے لیے جھک جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، میں ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1040۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1041۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر پڑھ اور پھر سورج کی اچھی طرح طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نفل نماز پڑھ، کیونکہ نماز پڑھتے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو پھر نماز نہ پڑھ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ بس جب سایہ ظاہر ہونے لگے تو نماز پڑھ، کیونکہ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ تو نماز عصر پڑھ لے، پھر نماز نہ پڑھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی وضو کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے وضو کا پانی قریب کر کے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ ہی اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں سمیت تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ نماز کے بعد اس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1042۔ قریب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ عنہ نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا انہیں سلام کرنا اور پھر ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہوں نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا، تو انہوں نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرو۔ پس میں ان کے پاس واپس چلا آیا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے لونڈی کو
آپ کے پاس بھیجا اور کہا آپ سے عرض کرنا سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں تو آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے جبکہ میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو امیہ کی بیٹی تم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں سے مجھے مشغول رکھا، بس یہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1043۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ قیس بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر 2 رکعت ہے، 2 رکعت۔ اس آدمی نے عرض کیا میں نے ان سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، میں نے انہیں اب پڑھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1044۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو عبد مناف دن یا رات کے کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1045۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کے سینگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ برابر نصف النہار پر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے آ ملتے ہیں، بس جب وہ ڈھل جاتا ہے تو وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1048۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام مخمس پر ہمیں نماز عصر پڑھائی تو فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، بس جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد طلوع شاہد تک کوئی نماز نہیں، اور شاہد سے ستارے مراد ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1049۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان یعنی عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع فرمایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1050۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1052۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، وہ اکٹھی ہو جائیں تو پھر میں نماز کے متعلق حکم دوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے تو میں ان کے گھروں سمیت انہیں جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں گوشت والی ہڈی یا 2 بہترین پائے گا تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1053۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اسے رخصت عنایت فرما دیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تو پھر اسے قبول کرو، یعنی مسجد میں آؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1054۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات جب سردی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اذان کہی، پھر فرمایا سن لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرد اور برسات والی رات مؤذن کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1055۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پہلے شام کا کھانا کھا لو، اور کوئی شخص جلدی نہ کرے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لگا دیا جاتا اور نماز کھڑی کر دی جاتی تو آپ اس سے فارغ ہو کر ہی نماز کے لیے آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ امام کی قرات سن رہے ہوتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1056۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے نماز ہوتی ہے اور نہ اس وقت کے جب وہ دو خبیث چیزیں بول و براز اسے روک رہی ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1057۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1058۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی اہلیہ مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1059۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1060۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے، خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1061۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خواتین کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو جبکہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1062۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے حتیٰ کہ وہ اس طرح خوب اچھی طرح غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1064۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور بے شک عورت جب عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1065۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، جب سلام پھیرا تو فرمایا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اگر تم جان لو کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے تو پھر خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تم ضرور آتے، اور بے شک پہلی صف یعنی اجر و فضیلت کے لحاظ سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرو۔ بے شک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ ہو تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1066۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں
باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو پھر سمجھو کہ ان پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ تم جماعت کے ساتھ لگے رہو، بھیڑیا الگ اور دور رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1067۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور تم میں سے کوئی قضائے حاجت محسوس کرے تو پہلے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1069۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں۔ کوئی شخص جو مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہو وہ ان کی امامت نہ کرائے، اگر وہ ایسے کرے گا تو وہ ان سے خیانت کرے گا۔ کوئی شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی گھر میں نہ جھانکے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی۔ اور کوئی شخص بولو براز روک کر نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1070۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ باجماعت نماز صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا، یا پھر کوئی مریض رہ جاتا تھا۔ اگر مریض 2 آدمیوں کے سہارے چل سکتا تو وہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کی راہیں سکھائیں، اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو اس میں نماز پڑھنا ہدایت کی راہوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے تو پھر اسے 5 نمازوں کی باجماعت پابندی کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی راہیں مقرر فرما دی ہیں، اور بے شک وہ 5 نمازیں ہدایت کے سنن میں سے ہیں۔ اگر تم نے نماز سے پیچھے رہ جانے والے اس شخص کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھی تو تم اپنی نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنی نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے ذریعے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1072۔ حضرت ابو شاسا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا تو اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1075۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1077۔ ام دردہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے تو میں نے پوچھا، آپ کس وجہ سے غصے میں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1079۔ حضرت بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مسجد کے ثواب سے محروم نہ رکھو۔ یہ سن کر بلال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ہم انہیں روکیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1082۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بلال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر اسے بہت زیادہ برا بھلا کہا، اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے میں نے انہیں کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جبکہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1083۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کیا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں۔ پھر ایک روز آپ تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر کہتے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو صفیں برابر کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے اندر اختلاف پیدا فرما دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1085۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، صفیں درست رکھو اور باہم مل کر کھڑے ہوا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں مکمل کرو کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1086۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1087۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور تم میں سے صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑے ہوا کریں، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور تم آج سخت اختلاف کا شکار ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1088۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑے ہوا کریں، پھر جو ان سے قریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا، اور بازاروں کے شور یعنی مسائل سے بچو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1089۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا پہلی صف سے پیچھے ہٹنا ملاحظہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، آگے بڑھو، میری اقتداء کرو، اور تمہارے بعد والی تمہاری اقتداء کریں۔ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں پیچھے کر دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1090۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں مختلف حلقوں میں دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے میں تمہیں متفرق دیکھ رہا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1091۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سے پہلی صف بہترین صف اور ان کی آخری صف کمتر ہے، جبکہ عورتوں کی آخری صف ان کی بہترین صف ہے اور ان کی پہلی صف بدتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1092۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو خوب ملاؤ اور انہیں باہم قریب بناؤ، گردنوں کو برابر و مقابل رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کے شگاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1093۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، پس جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1094۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں برابر فرماتے، جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1097۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1099۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی پشت سے تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1100۔